وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى اتقا فرمایا تمام مفسرین کا اہل سنت والجماعت کے، شیعوں کے سوا اہل سنت والجماعت کے تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں اتقا یعنی سب سے بڑے پرہیزگار سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے اور شیعوں کے درمیان بس اتنا اختلاف ہے کہ ہم یہاں اتقا امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر کو مانتے ہیں اور وہ مولا علی کو مانتے ہیں، مگر یہاں صدیق اکبر ہی مراد ہے، یہاں صدیق اکبر ہی مراد ہے، اس لیے کہ جو آگے صفات آ رہی ہیں وہ صدیق اکبر کی ہیں۔ آگے جو صفات آ رہی ہے وہ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اور کوئی احسان نہیں ہے، اس کے احسان کا کوئی بدلہ یہاں پہ نہیں چکا سکتا۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر جس نے بھی احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، سوائے صدیق اکبر کے کہ اس کے احسان کا بدلہ اللہ خود اسے عطا فرمائے گا۔ اتقا امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر، مسئلہ ہے تقوی کا، مسئلہ ہے روح کی پاکیزگی کا، مسئلہ ہے تطہیر باطن کا۔ جس نے تطہیر باطن کی، جس نے اپنے باطن کو نکھارا، اس کو پاکیزہ بنایا، اس کی صفائی کی، اس کی ستھرائی کی، تزکیہ نفس کیا، اس نے اتنا ہی اعلیٰ مرتبہ پایا، اس نے اتنا ہی اعلیٰ مرتبہ پایا۔ آپ اس پر غور کر سکتے ہیں، توجہ کر سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اسلام لے کر کے آئے، ایمان لے کر کے آئے۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول مکہ میں تشریف فرما، صحابہ اکرام خانہ کعبہ کے ارد گرد جہاں پہلے وہ کبھی بیٹھا کرتے تھے ان جگہوں پر بیٹھے ہوئے چرچا کر رہے ہیں کہ بہت دیر کر دی ہم نے اسلام لانے میں، کاش پہلے اسلام لے آتے۔ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق اکبر، امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، دیکھا کہ خالد، عمرو بن عاص، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، اور گفتگو یہی چل رہی ہے کاش پہلے اسلام لے آتے، کاش بہت دیر کر دی، بہت دیر کر دی، آج تو کہاں سے کہاں ہوتے، بہت دیر کر دی۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ ماضی کو دیکھ کر کے افسردہ ہو رہے ہو، غمزدہ ہو رہے ہو، غمگین ہو رہے ہو؟ ارشاد فرمایا لا تأسوا على ما فات الا لتجتہد فيما هو آت، گئے ہوئے پر افسوس مت کرو مگر یہ کہ آنے والے میں تم اجتہاد کرو۔ اس فرمان کا صاف مطلب تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو بعد میں اسلام لایا ہے وہ پیچھے ہی رہے، ممکن ہے وہ صف اول میں آ جائے۔ اور اس کی زندہ جاوید مثال خود امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی 40ویں نمبر پر اسلام لے کر کے آئے مگر دوسرا نمبر حاصل کیا۔ 40ویں نمبر پر اسلام لے کر کے آئے مگر دوسرا نمبر حاصل کیا۔ 40ویں نمبر پر اسلام لا کر کے دوسرا نمبر حاصل کیا۔ یہ تطہیر باطن تھا، یہ نفس کی پاکی، جسے اللہ نے قرآن میں اتقا فرمایا، اس کے بعد بالاجماع اتقا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم، ابو بکر صدیق اکبر کے بعد عثمان غنی، پھر اتقا، علی اتقا، اسی طریقے سے اتقا۔ تو مسئلہ ہے روح کی پاکیزگی کا، روح کی پاکیزگی کا۔ اگر روح پاکیزہ ہے تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی روح جو ہے وہ عرش کے نیچے سجدہ کرتی ہے جا کر کے۔ اگر آپ کی روح پاکیزہ ہے تو آپ جائیے سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریرات اٹھا کر کے دیکھیے اور پڑھیے،
ہم جو خواب دیکھتے ہیں اس کے بارے میں سوال کیجئے، پوچھئے جا کر کے. آپ جو خواب دیکھتے ہیں اس کے بارے میں علماء کا کلام آپ کو ملے گا کہ اس بندے مومن کا خواب سچا ہوتا ہے کہ جس کی روح عرش پر جا کر کے سجدہ کر لیتی ہے، سبحان اللہ. اور جس کی روح سجدہ نہیں کر پاتی اس کا خواب سچا نہیں ہوتا. اور عرش اور یہ سجدہ وہ روح کر پاتی ہے کہ جو رات کو طہارت کی حالت میں، پاکیزگی کی حالت میں سوتا ہے. سبحان اللہ. من نام طاہرا، جس نے طہارت کی حالت میں زندگی گزاری، رات گزاری، جو رات کو سویا طہارت کی حالت میں. اور طہارت تو اتنی بڑی ہے کہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس کی خواہش یہ ہو کہ اسے شہادت کی موت نصیب ہو تو وہ وضو کر کے، اور اس خواہش سے کہ اگر اللہ کی راہ میں جان دینا پڑے گی تو میں جان دوں گا، وہ اپنے بستر پر آرام کرے. اگر اسی آرام کی حالت میں اسے نیند آ جائے تو اسے شہادت کا مرتبہ ملے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تطہیر باطن تھی کہ حبش کا بلال، اس کے پیچل کی آواز مصطفیٰ نے مدینے میں سنی اور جنت میں سنی. مصطفیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا بلال سمعت دفن علیک، اے بلال میں نے تمہارے پیچل کی آواز سنی. میں نے پیچل کی آواز سنی. کہاں سنی تھی؟ جنت میں. جنت میں سنی تھی. تم آگے آگے جا رہے ہو، تم آگے آگے. یہاں سے یہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بلال مصطفیٰ سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. جنت تو صرف مصطفیٰ کے لیے کھلے گی سب سے پہلے. جنت تو سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھلے گی. سب سے آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیچھے تمام انبیاء، اور تمام انبیاء کے پیچھے سب سے پہلے امت مصطفیٰ، اور امت مصطفیٰ کے پیچھے پھر ساری امت. اور جب اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر پہنچیں گے جنت کے، تو کیا کہے گا جنت کا در ہوگا؟ یا رسول اللہ بک امرت ان لا افتح لاحد من قبلک، یا رسول اللہ مجھے یہی حکم تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولوں. آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولوں. لیکن حضور فرمانے میں نے بلال کی آواز سنی، اب میرے آگے آگے چل رہے تھے. یہ وہ مثال تھی جو دنیا میں بلال کی تھی، کیونکہ بلال آگے آگے دوڑے چلے جاتے تھے مصطفیٰ. بس یہ مثال تھی، یہ دنیا بھی مثال تھی، کیونکہ بلال کو آگے آگے شوق تھا، وہ آگے آگے چلتے رہتے تھے. آپ آج بھی دیکھتے ہیں نا کہ علماء جب آتے ہوتے ہیں تو لوگ آگے آگے دوڑے چلے جاتے. بلال آگے آگے دوڑے چلے جاتے. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منام میں دیکھا تھا، یہ رؤیا تھا حضور. اور نبی کی رؤیا بھی منام بھی وحی ہے. اللہ کے رسول سرور کونین کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال وہ کون سا عمل ہے جس نے یہ مرتبہ تمہیں ملا، جس کی وجہ سے یہ مرتبہ تم کو ملا؟ وہ کون سا عمل ہے بلال؟ میں نے تمہارے پیچل کی آواز جنت میں سنی، وہ کون سا عمل ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بھی وضو کرتا ہوں، جب بھی پاکیزگی حاصل کرتا ہوں تو اس کے ساتھ کچھ رکعت نماز ضرور پڑھتا ہوں. کچھ رکعت نماز. تو یہ تھی بلال کی تطہیر باطن. بلال تو ابھی دنیا میں ہے اور جنت میں حضور نے ان کے پیچل کی آواز سنی اور وہ آگے آگے چلتے چلے جا رہے ہیں، دوڑتے چلے جا رہے ہیں، دوڑتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ کیا تھی؟ یہ طہارت تھی جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حاصل تھی. تو اگر آپ اپنے نفس کو پاکیزہ نہیں بناتے ہیں، آپ اپنے نفس کو ستھرا نہیں بناتے ہیں، آپ تطہیر باطن نہیں کرتے ہیں، تو یوں سمجھ لیجئے کہ پھر معراج آپ کو حاصل نہیں. بے شک نماز مومن کی معراج ہے، آپ نے سنا ہوگا کہا جاتا ہے، لیکن یہ معراج ہوگی کیسے؟ میں نے آپ کو بولا کہ اس کی روح کو معراج ہوتی ہے، اس کی روح چڑھتی ہے، بلند ہوتی ہے آسمانوں کی طرف مومن کی. لیکن کب؟ جتنا اندر پاک ہوگا، صاف ہوگا، ستھرا ہوگا، اتنا ہی زیادہ عروج ملے گا. اور جتنا عروج روح کو ملے گا اتنا ہی عروج جتنا عروج روح کو ملے گا اتنا ہی عروج جسم کو ملے گا. یہ روحی کا تو عروج تھا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم پہ جب تیر لگا تو فرمایا کہ جب نماز میں کھڑا ہو جاؤں تو نکال لیں، کیونکہ عالم بدل جائے گا. وہ عالم بدل جائے گا. پھر روح کا معاملہ شروع ہو جائے گا
اور تیر جسم میں لگا ہے جناب، تیر جسم میں لگا ہے، روح میں نہیں، تیر تو جسم میں لگا ہے، معاملہ اصل تو روح کا ہے۔ تو میں نے جو عرض کیا دو چیزیں ہیں، اگر آپ نے تطہیر باطن کر لیا، نفس کو پاکیزہ صاف ستھرا بنا لیا، تو پھر آپ سے زیادہ کامیاب کوئی نہیں۔ اور اگر آپ نے اپنے نفس کو گناہوں میں اٹا لیا، آپ نے گناہوں میں چھپا دیا اسے، تو پھر ہم سے زیادہ ناکام خسارے میں، ٹوٹے میں، گھاٹے میں، ہلاکت میں، نقصان میں، تباہی میں، بربادی میں کوئی نہیں ہے۔ بالکل کلیئر ہے، بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی